وزارت خزانہ نے پینشن رولز میں تبدیلی کے لیے سمری تیار کر لی ہے۔ پینشن رولز میں تبدیلی کا اطلاق وفاقی حکومت کے سول ملازمین پر کیا جائے گا۔ پینشن رولز میں تبدیلی کے لیے سمری تیار کی گئی ہے اور وزارت خزانہ IMF مذاکرات سے قبل شرط کی منظوری چاہتی ہے۔ پینشن رولز میں تبدیلی کا اطلاق سول ملازمین پر کیا جائے گا۔ ترمیم آپ کو بتائیں کہ مستقبل میں آخری تنخواہ کی بنیاد پر پینشن نہیں ملے گی۔ سمری میں سفارش کی گئی ہے۔ نئے طریقہ کار کے تحت پینشن کا تعین آخری 3 سالوں میں تنخواہ کی اوسط پر کیا جائے گا۔ پینشنر کا کمیونیکیشن 25% کر دیا گیا ہے اور پینشن میں اضافہ صرف سالانہ مہنگائی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، نگراں حکومت کی جانب سے IMF کی ایک اور کڑی شرط پوری کرنے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ نے پینشن رولز میں تبدیلی کے لیے سمری تیار کر لی ہے اور پینشن رولز میں تبدیلی کا اطلاق وفاقی حکومت کے سول ملازمین پر کیا جائے گا۔ IMF کی ایک اور کڑی شرط پوری کرنے کا امکان۔ وزارت خزانہ IMF مذاکرات سے قبل شرط کی منظوری چاہتی ہے اور پینشن رولز میں تبدیلی کا اطلاق سول ملازمین پر ابتدائی طور پر کیا جائے گا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب سے۔ جی نعیم محبوب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نگران حکومت کا IMF کی ایک جو اور کڑی شرط ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہے اور وزارت خزانہ کے ذرائع ہمیں انفارم کیا ہے کہ پینشن رولز میں تبدیلیوں کے حوالے سے سمری تیار کر لی گئی ہے اور وزارت خزانہ اور IMF سے مذاکرات سے قبل اس اہم شرط کی منظوری ہونے کی توقع ہے اور پینشن رولز میں تبدیلی کا اطلاق وفاقی حکومت سول ملازمین پر کیا جائے گا اور یہ ترمیم پینشن کمیشن 2020 کی سفارشات کی روشنی میں یہ سمری تیار کی گئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مستقبل میں آخری تنخواہ کی بنیاد پر پینشن نہیں ملے گی، بلکہ ریٹائرڈ ہونے والے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی 3 سالوں کی جو اوسطاً تنخواہ ہے، آخری جو 3 سال وہ گزاریں گے، ان کی جو اوسطاً تنخواہ ہے اس میں سے اس پینشن کا انتخاب کیا جائے گا اور پینشن کا کمیونیکیشن جو ہے 25% کر دیا گیا ہے، جبکہ پینشنر دوبارہ سرکاری نوکری کرنے کی صورت میں پینشن وصول نہیں کر سکیں گے، وہ صرف تنخواہ ہی لے سکیں گے اور اسی طرح اگر کسی نے ایک جگہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی دوسری جگہ سے بھی وہ پینشن ہے تو اس کو ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے پینشن ملے گی اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی سال اگر مہنگائی میں 10% سے زائد ہوتی ہے تو اس کو اڈھاک ریلیف بھی پینشنر کو فراہم کرنے کی سفارش کی گئی ہے اور اس کے علاوہ مہنگائی کی شرح میں اگر 10% کم ہونے کا اڈھاک ریلیف ہوتا ہے تو اس کا اڈھاک جو ریلیف وہ ختم کر دیا جائے گا اور پینشن میں سالانہ اضافہ صرف اصل پینشن تک محدود ہوگا، یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے اور پینشن کے انتقال کی صورت میں اس کے خاندان کہ اہل فرد کو 10 سال کے لیے پینشن ملے گی، جبکہ شہداء کے خاندانوں کو 20 سال تک پینشن ملے گی، جبکہ شہداء کے معذور اور جو اسپیشل بچے ہیں ان کو تا حیات پینشن دی جائے گی اور پینشن صرف ایک پینشن اور پینشنر صرف ایک پینشن ہی لے سکے گا، دوسری پینشن کا وہ اہل نہیں ہوگا۔ جی پینشن رولز میں تبدیلی کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب۔